ایک شیر زباں آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزی کے بارے میں مزے کے قصے سنا رہا تھا۔ داستان کو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے کاکوں کا کپڑا چھیننے والوں کے ان گنت قصے سنا ڈالے، کہا جاتا ہے ملک خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش اور ذہان پر بڑا ناز تھا، کہنے لگا کہ اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک بڑھ کے ماہر فن اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چھڑا لے اور چوری کا پتہ بھی نہ لگنے دے۔ ترک کہنا، لالو مجھ سے شرط لگا لے کہ اس کے پاس میں کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیسے میری آنکھوں میں دھول پھونکتا ہے، دھول پھونک کے کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درکنار ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو اسے کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے ہیں، تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ آخرکار محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اس ترک کی ساری رات بے تاب و فکر و اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی وہ قیمتی اطلس کا کپڑا لے کر اور پورش درزی کا پوچھتا پچھاتا ہوا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا، ایک لوگ بھی خام خواہ رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس کا استنبولی درزی کے آگے در دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دے۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسا سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گا بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پر لطف قصے چھیڑ دیے اور ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک بھی ہنسنے لگا، جس کی چندی آنکھیں اور بھی بچ گئیں۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ غرض درزی کی اس پر لطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا تھا جو اس نے وہاں اپنے دوستوں میں شرط لگا رکھی تھی۔ یہاں پر کدھر کی اطلس کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ، واللہ میرا جی خوش ہو گیا ہے۔ درزی نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پر لطف سنایا۔ ترک کا مارے ہنسی کے یہ حال تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانے کہہ لگا رہا تھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک اور جگہ سے کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے بے تاب ہو کر پھر کہا، کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چربے زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا دیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا سی آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ اب ہم کہانی کے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے، کہ وہ ترکی کون ہے، دغاباز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور وہ قبا کیا چیز ہے۔ یہ سب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کہانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ غافل ترک تیری ذات ہے اے انسان
جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے، وہ عیار دھوکہ باز درسی، یہ دنیا فانی ہے جس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے۔ ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں۔ تیری عمر کی اطلس پر دن رات درسی کی کینچی کی مانند چل رہا ہے۔ دل لگا کر شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے تقویٰ بلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکہوں میں دبا برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنا ہوش و حواس درست کر کے ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درسی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرایا جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ دوستو، یہ کہانی مولا رام رومی کی ایک حکایت ہے جس میں انہوں نے اتنا اعلیٰ ترین سبق دیا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اس سے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ پلیز، اس طرح آپ کو اور بھی مزید ویڈیو، اچھے اسلامک ویڈیو، سبق آموز مورل سٹوریز ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔